اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ویورز، جیسا کہ ہم نے اپنے تعارفی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ ہم انگلش لینگویج ان اسٹوڈنٹس کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں چمکنی ٹی وی کے ساتھ جو کہ بالکل بگنر لیول پہ ہیں، جن کا خیال ہے کہ انگلش لینگویج ان کو بالکل نہیں آتی. ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے انگلش لینگویج پروگرام چمکنی ٹی وی کے ساتھ شروع کیا ہے. تو جن دوستوں نے چمکنی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک، وہ کائنڈلی چمکنی ٹی وی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو اور آپ لوگوں تک بھی ہماری ویڈیوز بر وقت پہنچیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں لینگویج کے ساتھ. جی، لینگویج، ایچ اینڈ ایوری لینگویج ریکوائرز 4 اسکلس. ہر لینگویج جو ہے وہ 4 سکلز پر بیس کرتی ہے، یا اس کی بنیاد 4 سکلز پر ہوتی ہے. 4 مہارتیں ہمیں اگر کسی لینگویج میں آتی ہیں تو وی کین سے کہ وہ لینگویج ہمیں آتی ہے. فار ایگزامپل وہ کون سی سکلز ہیں؟ لیٹ سی. نمبر فرسٹ از لسننگ. کسی بھی لینگویج میں اگر آپ لسننگ کر سکتے ہیں، اف یو کین لسن کا مطلب ہے کہ سننا، لیکن یہاں پہ ہم مراد لیں گے سن کر سمجھنا. سو دس از کالڈ لسننگ. کہ اگر کوئی آدمی کسی لینگویج میں بات کر رہا ہے اور آپ اس کو سن کے سمجھ رہے ہیں تو دس از کالڈ لسننگ. پھر ہمارے پاس ہے سیکنڈ اسکل، اسپیکنگ. کوئی بھی بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں کسی بھی لینگویج میں تو آپ اپنا جو انر ایکسپریشنز ہیں یا آپ کا جو مدعا ہے وہ آپ ایکسپلین کر لیں، آپ اس کو بول لیں، کنوے کر لیں، تو یہ کہلاتا ہے اسپیکنگ. اگر آپ کسی بھی لینگویج میں بول سکتے ہیں، اسپیک کر سکتے ہیں، اپنا مدعا کلیئر کر سکتے ہیں، تو اٹ مینس کہ یو کین اسپیک ان دیٹ پرٹیکولر لینگویج. پھر ہمارے پاس تھرڈ ون، تیسری اسکل جو آتی ہے، دیٹ از ریڈنگ. ریڈنگ ہمارے پاس تیسری اسکل ہے کسی بھی لینگویج کی. جب ہم کوئی بھی گیون ٹیکسٹ ہو، ہمیں کوئی بھی اقتباس دیا جائے اور ہم اس کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہوں تو دس اسکل از کالڈ ریڈنگ اسکل. یہ مہارت ریڈنگ کہلاتی ہے انگلش کے حوالے سے. چوتھی اسکل ہمارے پاس ہے رائٹنگ اسکل. ٹھیک ہے جی. کسی بھی زبان میں اگر ہم کچھ لکھ سکتے ہوں تو وہ اسکل، وہ مہارت ہماری کہلاتی ہے رائٹنگ. ہم کچھ کہنا چاہیں، کوئی خط لکھنا چاہیں، کوئی بھی ہم ایسے لکھنا چاہیں، مضمون لکھنا چاہیں، تو ہم اگر وہ لکھ سکتے ہیں تو یہ ہماری جو مہارت ہے اس کو ریڈنگ اسکل کہتے ہیں. چونکہ یہ کلاس ہماری انگلش لینگویج کے بارے میں ہے تو ہم انگلش لینگویج ہی کی اسپیسیفکلی بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. انگلش لینگویج کیا 4 سکلز ہیں؟ لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. اب ناؤ وی آر گوئنگ ٹو بائفرکیٹ دیز 4 سکلز. اب ہم ان کو علیحدہ کرنے جا رہے ہیں 4 سکلز کو. لسننگ اور اسپیکنگ اینڈ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. یہ 2 سکلز جو ہیں، listening and speaking, they belong to usage. ان کا تعلق usage کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی. and reading and writing, they belong to grammar. ان 2 سکلز کا تعلق گرامر کے ساتھ ہے. جتنی آپ کی یوسیج سے مراد استعمال، جتنا آپ کا استعمال زیادہ ہوگا. جیسے کہ ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں 5 ایئرس کے، 6 ایئرس کے،
5-6 سال کے جو ہمارے بچے ہوتے ہیں، جس وقت وہ کسی زبان میں بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے سپوز اگر اردو بولنے والے بچے ہیں تو وہ بڑی اچھی اردو بول بھی لیتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، مطلب لسننگ بھی کر لیتے ہیں، اسپیکنگ بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو یوسیج ملتا ہے، ہر طرف سے وہ لینگویج وہ سنتے آ رہے ہیں اور بولتے آ رہے ہیں، تو چونکہ استعمال ان کو مل رہا ہے لہذا ان کی 2 سکلز ڈیویلپڈ ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سیم لائک انگلش اسپیکنگ جو چلڈرن ہیں، جو بچے انگلش اسپیکنگ ہیں، جو انگلش بولنے والے ہیں، وہ بھی آپ دیکھیں تو لسننگ بھی کر لیتے ہیں، اسپیکنگ بھی کر لیتے ہیں۔ ہمارے اچھے گریجویٹس سے ان کی انگلش لینگویج جو ہے وہ امپرووڈ ہوتی ہے، لسننگ کے حوالے سے بھی اینڈ ریڈنگ کے حوالے سے بھی۔ سو these 2 skills belong to usage. The more you use these 2 skills, the better you learn. اسی طرح ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، ان کا تعلق ہماری گرامر سے ہے۔ جتنی ہماری گرامر ساؤنڈ اور اسٹرانگ ہوگی اتنی ہم ریڈنگ بھی اچھی کریں گے، مشکل سینٹینسز، مشکل اسٹرکچرز، انفلیکشنز سب ہم سمجھ پائیں گے، اور جتنی گرامر ہماری اچھی ہوگی اتنی ہماری رائٹنگ سکلز اچھی ہوں گی، ہم ٹینسز کا بھی خیال رکھ سکیں گے، ان کے آسپیکٹس کا بھی خیال رکھ سکیں گے، وائسز، نریشنز، ہر قسم کی رائٹنگ کا خیال ہم اس میں رکھ سکیں گے only because of the grammar۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہوا، ہم اس کنکلوژن پر پہنچے کہ یوسیج اور گرامر یہ 2 چیزیں ہیں جن کو ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ یوسیج جتنا ہم اچھا رکھیں گے اتنی ہماری لسننگ اسپیکنگ اچھی رہے گی، اور گرامر کو ہم جتنا گرامر پہ محنت کریں گے تو اس سے ہماری ریڈنگ اور رائٹنگ اچھی ہوگی۔ جب یہ چاروں سکلز ہمارے پاس اکٹھی آ جاتی ہیں تو ہم اس لینگویج یا اس زبان میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں۔ میں زیادہ تر اردو بول رہا ہوں اس لیے کہ یہ جو چیزیں یہاں سے ہم سیکھنے جا رہے ہیں یہ بالکل بگنر لیول پر ان سٹوڈنٹس کے لیے جو سٹوڈنٹس انگلش میں کافی ویک ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ انگلش کوئی بہت مشکل چیز ہے یا انگلش لینگویج جو ہے وہ بڑی مشکل سے سیکھی جاتی ہے، یہ خصوصی طور پر ان سٹوڈنٹس کے لیے ہم یہ چیز بالکل بنیاد سے اٹھا رہے ہیں۔ So, come towards the main point. ہمارے پاس listening اور speaking usage سے ہمارا یہاں پر کلاس میں کیا طریقہ کار ہوگا کہ آپ لوگوں کو listening کے لیے بھی اسائنمنٹس دی جائیں گی اور اسپیکنگ کے لیے بھی اسائنمنٹس دی جائیں گی اور ریڈنگ کے لیے بھی اسائنمنٹس دی جائیں گی اور رائٹنگ کے لیے بھی اسائنمنٹس دی جائیں گی۔ وہ اسائنمنٹس آپ لوگوں نے کمنٹس میں ہمیں پھر بتانا ہے، اس میں جو جو آپ کو پرابلمز آئیں گی آپ نے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ لسننگ کے اسائنمنٹس آپ کو ہم بتائیں گے کہ نیوز چینل میں کون سے نیوز چینلز ہیں انگلش کے، وہ آپ کتنی دیر تک ڈیلی لسن کریں، وہ آپ لسننگ کریں گے اس کے بعد آپ ہمیں کمنٹس میں لکھ کر بتائیں گے کہ یہ ہم نے اتنی لسننگز ہم نے کر لی ہیں، اتنا ٹائم تک ہم ڈیلی دے رہے ہیں، جتنا آپ کو ٹائم بتایا جائے گا اتنا آپ ڈیلی لسننگ کیا کریں گے، جس چیز کے بارے میں بتایا جائے گا وہ لسننگ آپ کیا کریں گے۔ اسی طرح اسپیکنگ پریکٹسز ہیں، اس کے لیے آپ کو کچھ سینٹینسز دیے جائیں گے، وہ آپ اس کی اسپیکنگ کیا کریں گے۔ اسی طرح ریڈنگ کے لیے آپ کو نیوز پیپر کے آرٹیکلز روزانہ کی بیس کے اوپر آپ نے ڈیلی بیسس پر ریڈنگ کرنی ہے نیوز پیپر کے آرٹیکلز کی، اور پھر ہمیں کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے کتنی ریڈنگ اس کی ہے اور کتنا آپ کو طریقہ بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ نے ریڈنگ کرنی ہے نیوز پیپر کی، ورڈز جو ڈیفیکلٹ ہیں وہ آپ نے کیسے انڈر لائن کر کے کیسے فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں۔ اور رائٹنگ کے لیے چونکہ ریڈنگ رائٹنگ کا تعلق گرامر سے ہے تو وہ جس وقت ہم گرامر کریں گے، گرامر کے سٹرکچرز ہم کریں گے، ٹینسز، آسپیکٹس، وائسز کریں گے تو وہ ہم آپ کو رائٹنگ سکلز اس سے آپ کی امپروو ہو جائیں گی۔ تو آج کے لیے ہماری کلاس یہیں تک ہے اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں آپ کو ہم فردر اس کے بارے میں ایکسپلین اور ڈیٹیل میں جائیں گے انشاءاللہ۔